العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا لعنة الله على القوم الظالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، علماء کرام، میں شبیر آغا کے مقدمے کا سہارا لیتے ہوئے مجلس کا آغاز کر رہا ہوں کہ خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ غور و فکر نہیں کرتا کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور انسان کو کیا ہو گیا کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے آسمان کو بغیر ستون کے شامیانہ قرار دے دیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، انسان غور و فکر کیوں نہیں کرتا کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین اور آسمان کے استقرار کے لیے بطور میخ قرار دے دیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، انسان کو کیا ہو گیا کہ وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتا کہ ہم نے زمین کو مچلتے ہوئے پانی پہ بچھا دیا. اب عزیزو آپ ذرا غور کریں، اللہ نے ابتدا میں آیتیں دکھانے کے بعد، رات اور دن کی نشانیاں بتانے کے بعد انسان سے کہا کہ غور و فکر کرو. شروع میں اللہ نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی اور پھر کہا لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون. تو عزیزو سمجھ میں یہ آیا کہ قرآن کا پڑھنا اور ہے، قرآن کا سمجھنا اور ہے. قرآن پڑھنے والے اور ہیں، سمجھنے والے اور ہیں. آج کل کا مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے ہل ہل کے قرآن پڑھ لیا، ہم نے سرما لگا کے قرآن پڑھ لیا، ہم نے سرما لگا کے قرآن پڑھ لیا، تو پھر ان کے لیے آیت آگے بڑھ کے ان کو جھجوڑ کے یہ کہتی ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تفکر کی دعوت دی. اور یہاں تک کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن میں تفکر کرے، سوچے. جب وہ تفکر کرے گا، تدبر کرے گا، تأمل کرے گا تو اس کے اندر تبدیلی آئے گی، اس کے اندر چینجنگ آئے گی. معصوم کہتے ہیں کہ اگر کسی جانور کو اس کی ناک سے محور کو باندھ دیا جائے اور وہ اس کے گرد چکر لگاتا رہے تو وہ قیامت تک چکر لگاتا رہے گا، وہ اس دائرے سے باہر نہیں آ سکتا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس محور سے بندھا ہوا ہے. تو انسان بغیر فکر کے ویسے ہی ہے جیسے جانور محور سے بندھا ہو. معصوم فرماتے ہیں، معصوم کی حدیث ہے کہ انسان کی ایک لمحے کی فکر
70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے، 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ سوچو، تفکر کرو، فکر کرو، اپنے اندر چینجنگ لاؤ، تبدیلی آئے گی۔ اور معصوم نے کہا، نبی نے ارشاد فرمایا کہ فکر کرنا 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ تأمل کرو، تفکر کرو، اپنے اندر تبدیلی آئے گی۔ تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو بس تشویق دلانے کے لیے ہے، یہ تو لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے ہے۔ تو عزیزوں، اس کا جواب ہمیں کہیں ملے نہ ملے، لیکن شب عاشور ہم نے دیکھا کہ ہر نمازی بھی تھا، ہر روزے دار بھی تھا، ہر قاری قرآن بھی تھا، لیکن جب تک ہر نے تفکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، تأمل نہیں کیا، اپنی نیتوں میں تفکر نہیں کیا، تو اس نے لذت محسوس نہیں کی، اس نے لذت محسوس نہیں کی۔ لیکن ہم نے دیکھا جب ہر نے تفکر کیا تو وہ اغیار سے نکل کر حسینی کی فہرست میں آ گیا، اغیار سے نکل کر حسین کے قدموں میں آ گیا۔ تو عزیزوں، ایک جملہ کہہ دوں، لوگ دنیا والے کسی کو بھی رضی اللہ کہتے رہے، وہ اور ہے حسین کے قدموں میں آ جائے اور حسین راضی ہو جائیں، یہ اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو انسان کو فکر ایسا تبدیل کر دیتی ہے کہ انسان اغیار سے نکل کر حسین کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، اللہ نے قرآن میں کہا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ تم نے انسان غور و فکر کیوں نہیں کرتا کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، ہم نے آسمان کو بغیر ستون کے شامیانہ قرار دے دیا۔ عزیزو، تفسیر بالرائے لازم نہ آئے تو میں عرض کروں کہ ایک جوان مولا کائنات کی خدمت میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے مولا، میں آپ کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ تم مجھے سمجھ نہیں سکتا۔ کہا کیوں مولا؟ کہا تم بس میرے نام کو سمجھ لے۔ کہا تم مجھے سمجھ نہیں سکتا، تو بس میرے نام کو سمجھ لے۔ تو کہا مولا، آپ کے نام کی معرفت کیا ہے؟ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں، میرا نام علی وہ ہے کہ جو آسمانوں پہ لکھا گیا تو آسمان بغیر ستون کے شامیانہ بن گیا۔ میرا نام علی وہ ہے کہ جو پہاڑ پہ لکھا گیا تو وہ میک بن گئے۔ میرا نام علی وہ ہے کہ جو زمین پہ لکھا گیا تو زمین مچلتے ہوئے پانی پہ بچ گئی۔ عزیزو، علی اپنے نام کا تعارف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے شیعوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو، علی کا نام وہ ہے کہ علی کا نام اگر آسمان پہ لکھ دیا جائے تو آسمان بغیر ستون کے سہارا بن جاتا ہے، زمین پہ لکھ دیا جائے تو زمین مچلتے ہوئے پانی پہ بچ جاتی ہے، پہاڑ پہ لکھ دیا جائے تو پہاڑ میک بن جاتا ہے۔ تو عزیزو، اگر کوئی انسان سہارے کے لیے علی پکارے تو علی اس کے لیے سہارا بن جائے گا۔ اگر بے سہارا علی پکارے تو علی سہارا بن جائیں گے، لہذا بے سہارا ہو کے علی پکارو۔ علی کا نام وہ ہے کہ جو زمین پہ لکھا گیا تو زمین مچلتے ہوئے پانی پہ بچ گئی۔ وہ اور لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں علی نہ کہو، علی نہ کہو، علی نہ کہو، تو ہم بس ان سے یہی کہیں گے کہ تم کہو نہ کہو، ہم علی علی کہیں گے، تم کہو نہ کہو تمہاری مرضی ہے، تم کہو نہ کہو۔ لیکن مشکل میں تمہارے باپ نے بھی یہی کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بے شمار اگر علی نہ ہوتے۔ آپ دیکھیں، انسان قرآن کا پڑھنا اور ہے، تفکر کرنا اور ہے، عقل رکھنا اور ہے، سوچنا اور ہے، فکر کرنا اور ہے۔ عزیزوں، ایک واقعہ، جناب ابواہا بہلول دانا بازار کرخ سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک چوراہے پہ ہجوم اکٹھا ہے۔ وہ قریب گئے اور کہا کیا بات ہے، خیر تو ہے؟
یہ اتنے لوگ یہاں اکٹھا کیوں ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ یہاں پہ ایک دعوے دار ہے، ایک مدعی ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کوئی مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتا، کوئی مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ بہلول نے سنا، کہا اچھا، آگے آئے، دیکھا گرد غبار کے عالم میں ہاتھوں میں عصا لیے بہلول کھڑے ہیں، اور ایک مرتبہ وہ اس کے پاس گئے، کہا کیا بات ہے؟ اس نے جیسے ہی بہلول کو دیکھا کہا تم؟ فوراً بہلول نے کہا کہ جو لباس سے فیصلہ کرے وہ عاقل نہیں ہوتا، جو لباس سے فیصلہ کرے وہ عاقل نہیں ہوتا۔ کہا تم؟ کہا ہاں۔ کہا تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ کہا میرا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ کہا اچھا، کہا ہم بھی اپنا امتحان دے دیتے ہیں۔ کہا مجھے کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ کہا ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، میں ابھی آیا، تم ابھی یہیں رکو، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کے بہلول اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد وہ آدمی جو دعویٰ کر رہا تھا وہ وہیں پہ بیٹھا رہا، جو دعویٰ سننے والے تھے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جس سورج نے یہ دعویٰ سنا تھا وہ غروب میں چلا گیا۔ اب یہ آدمی اپنی جگہ سے اٹھا اور پوچھا کہ ابواہا کہاں رہتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ وہ اس مکان میں رہتے ہیں۔ اب وہ گیا جناب بہلول کے گھر، جانے کے بعد اس نے دخل الباب کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں وہی مدعی ہوں جو آیا ہوں۔ جناب بہلول آگے آئے اور ایک مرتبہ گھر کی کھڑکی کھولی اور کہنے کے بعد کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا تم ہی تھے، تم کہہ رہے تھے مجھے بیوقوف بناؤ گے، کیا ہوا؟ اب بہلول کھڑکی بند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بن بھی گیا پتہ بھی نہ چلا، بن بھی گیا پتہ بھی نہ چلا۔ تو عزیزوں، عقل کا رکھنا اور ہے، عقل کا استعمال اور ہے۔ جب تاریخ میں جنگوں کے بارے میں ذکر ہوا، تہذیب المتین فی احوال امیر المومنین اعظام میں جب جنگوں کے بارے میں لکھا گیا تو اس میں ایک جنگ ملی کہ جس میں نبی خیمے میں بیٹھے تھے اور علی ذوالفقار لے کر جنگ میں گئے، اور نبی نے کہا، ان کے پاس لوگ بیٹھے تھے، 1 2 3 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی نے کہا کہ جو علی کے جنگ جیتنے کی خبر لا کے سب سے پہلے مجھے دے گا میں اسے بشارت دوں گی۔ کس چیز کی بشارت دیں گے؟ نبی جنت کی بشارت دیں گے۔ نبی نے کہا میں ان کو جنت کی بشارت دوں گا۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہمارا ہی پیشہ ہے، ادھر ادھر کی خبریں لاتے ہیں، یہ بھی خبر لا دیں گے۔ اب یہ گئے ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، گرد و غبار اٹھی، اور جب گرد ہٹی تو ایک مرتبہ دیکھا کہ علی ہاتھوں میں ذوالفقار لیے ہوئے ہیں اور تلوار سے خون ٹپک رہا ہے۔ جب یہ دیکھا تو یہ فوراً تیزی کے ساتھ رسول کے خیمے کی طرف بڑھے۔ روایت کہتی ہے اتنی تیز آئے کہ جو جانور آیا تھا اس کے دہن سے زبان باہر آ چکی تھی اور پسینے میں شرابور آئے رسول خدا کی خدمت میں، یا رسول اللہ، پہلے آئے، کہا یا رسول اللہ علی جنگ جیت گئے، کہا الحمدللہ علی جنگ جیت گئے۔ دوسرے آئے، کہا یا رسول اللہ علی جنگ جیت گئے، کہا الحمدللہ علی جنگ جیت گئے۔ تیسرے آئے، کہا یا رسول اللہ علی جنگ جیت گئے، کہا الحمدللہ علی جنگ جیت گئے، اسلام کی فتح ہوئی، علی جنگ جیت گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ سوچنے لگے، کہا یا رسول اللہ جنت کی بشارت آپ نے کس کو دی؟ تو کہا جس کا حق تھا وہ لے گیا، جس کا حق تھا وہ لے گیا۔ کہا یا رسول اللہ کون؟ کہا سلمان محمدی۔ اب ان کو غیظ آیا، اب غصے کے عالم میں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو میدان میں گئے نہیں، یہ تو پہاڑ پہ گئے نہیں، تو آپ نے انہیں جنت کی بشارت کیسے دے دی؟ تو اب رسول خدا نے جناب سلمان کی طرف اشارہ کیا، سلمان کی طرف اشارہ کیا، تو سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کسی جنگ میں جائے اور ہار جائیں
ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اب کسی نے کہا کہ یہ تو آپ کی گفتگو علی کے جذباتی گفتگو ہے علی کے لیے۔ تو ایک مرتبہ جناب بہلول نے کہا ابھی تک تو میں نے تولا والا جواب دیا تھا، اب تبرہ والا جواب سنو۔ اے رسول خدا، میں جنگ میں نہیں گیا، میں میدان میں نہیں گیا، میں پہاڑی پہ نہیں گیا، میں در خیمہ پہ بیٹھ کر ان کو علی کو نہیں دیکھ رہا تھا، میدان کو نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ میں در خیمہ سے ان کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اگر علی جنگ ہار جاتے تو ان کا رخ خیمہ رسول کی جانب نہ ہوتا۔ اگر علی جنگ ہار جاتے تو ان کا رخ خیمہ رسول کی جانب نہ ہوتا۔ تو عزیزوں، عقل کا رکھنا اور ہے، فکر کرنا اور ہے۔ اب آئیے مقدمے کو تمام کیا، اصل بحث کی طرف آ جائیے۔ رسول خدا نے مولا کائنات کے لیے کہا علی منی وانا منہ۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، امام حسن علیہ السلام کے لیے کہا حسن منی وانا منہ۔ مشہور و معروف حدیث ہے، امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا حسین منی وانا منہ یا حسین منی وانا من الحسین۔ لیکن شہزادی کے لیے نہیں کہا فاطمہ تو منی وانا منہا، نہیں، بلکہ شہزادی کے لیے فاطمہ تو بذات منی۔ عزیزو غور کیجئے گا، فاطمہ کے لیے کیا کہا؟ بذات منی۔ علی کے لیے نہیں کہا، حسن کے لیے نہیں کہا، حسین کے لیے نہیں کہا، بلکہ فاطمہ زہرا کے لیے کہا بذات منی۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ تو عزیزوں ذرا سا اس میں غور کریں، تفکر کریں۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو واضح کروں۔